آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں اور تبصروں پر مشتمل یوٹیوب کا بڑا پروگرام آخری شو۔ السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں آخری شو اور میں ہوں شاہین صاحب بھائی۔ آج کا شو بہت افسوس اور بڑے دکھی ماحول میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک تو ہمارے ملک میں جو ہیڈ لائنز جو ہیں، سیاست، کیسی سیاست ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہیڈ لائنز اگر آپ آج کی دیکھیں تو پی ڈی ایم کا کیا حشر ہو رہا ہے، اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب کا ایشو چل رہا ہے، نیب اور مریم صاحبہ کا ایشو چل رہا ہے، اور عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں۔ یعنی پی ڈی ایم میں اب پہلے تو وہ سب مل کے 9، 10، 11 لوگوں کی ٹیم تھی، اور وہ ایسے حملے کر رہے تھے جیسے وہ ابھی پورا کا پورا اسٹیڈیم ہی اکھاڑ دیں گے اور سب کو بھگا دیں گے وہاں سے۔ اور اب وہ جو ہے ان کا حشر یہ ہوا ہے کہ ایک دوسرے سے جوتوں میں دال بٹ رہی ہے، ایک دوسرے کو گالی گلوچ ہو رہی ہے، کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا آپ معافی مانگیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا آپ معافی مانگیں۔ ایک کہہ رہا ہے جی ہماری طرف سے خدا حافظ، دوسرے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے اللہ حافظ۔ پیپلز پارٹی کے اوپر الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مل گئی اور اس نے ان سب کو دھوکہ دیا۔ اور بھائی پہلے آپ نے ان پہ بھروسہ ہی کیوں کیا تھا؟ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ نون لیگ والے، اور نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب مل کے کچھ کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے تھے۔ مولانا صاحب بیچ میں ایک وہ سب کا جو کہتے ہیں کہ مشترکہ ایک ان کو ایک مل گیا تھا کھلونا کہ جی آپ بیچ میں بیٹھ جائیں اور ہم سب آپ کے ارد گرد چھلانگیں لگائیں گے اور آپ بیٹھ کے وہ ڈگڈگی بجائیں۔ اس کے بعد وہ مولانا صاحب جب سے یہ لڑائی جھگڑا شروع ہوا وہ تو غائب ہی ہو گئے، پتہ نہیں کہاں گئے، بیمار ہو گئے، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے، آئیں گے نہیں آئیں گے کچھ پتہ نہیں۔ تو پی ڈی ایم کا تو حشر یعنی خراب ہے۔ اب جو آج کی ہیڈ لائن میں جو سب نے سنا ہی ہوگا کہ پہلے انہوں نے شو کاز نوٹس ایشو کر دیے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو شو کاز نوٹس ایشو کر رہی ہے۔ بھائی پی ڈی ایم یہ بنائی ہے آپ نے ایک خاص، ایک بہت ہی نفیریس جسے کہتے ہیں مقصد کے لیے، صرف ایک نیگیٹو مقصد آپ کا، کہ جس میں آپ نے صرف ایک حکومت کو گرانا ہے، اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ وہ گرنے کے بعد آپ بھی خود گڈھے میں گر جائیں یہ آپ نے سوچا ہی نہیں تھا، مگر وہ گرانا تو گرانا، وہ اس سے پہلے ہی سب گر گئے۔ تو وہ گرانے کے لیے سب نکلے تھے، سارے 900 چوہے کرنے چلے شکار، 9 چوہے 10 چوہے، وہ ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا، باقی رہ گئے سارے گئے ہار۔ تو وہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نوٹس شو کاز نوٹس بھیج دیا، انہوں نے شو کاز نوٹس کو لے کے پھاڑ پھوڑ دیا۔ وہ اپنی لیڈری چمکا رہے ہیں بلاول صاحب، شو کاز نوٹس ان کو نون لیگ سے ملے گا تو وہ اس کا کیا کریں گے آپ سوچ لیں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ کیسے شو کاز نوٹس کا جواب دے، ہر ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو ستی سوتری پوتر بنا کے اور سب کو گالیاں دے رہا ہے، یہ ان کا حال ہے۔ اور تو ان کی تو یہ ہنڈیاں پکنے والی تھی نہیں، اور اب وہ پھوٹ گئی راستے میں۔ مولانا صاحب کا کچھ پتہ نہیں وہ کہاں چلے گئے۔ جہانگیر ترین صاحب ان کو ایک مل گئے، نئی ایک دریافت ہوئی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب ان کو سارے ان کا جو یہ پی ڈی ایم کا جو پورا پلان تھا اور پورا جو ان کا آپ جو بھی کہہ لیں سازش کہہ لیں، یہ انہوں نے جو بنایا تھا جمہوریت بحال کرنے کا اتنا بڑا، وہ اب جہانگیر ترین صاحب ان کے سارے مسئلے حل کریں گے۔ جس کو دیکھو جہانگیر ترین صاحب کے شاباش دے رہا ہے، واہ 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 واہ، جب آپ ہی آپ ہیں تو وہی تو آپ ہیں، آپ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اور سب ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، سب ان کو بلانے کے لیے تیار ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب بیچارے خود ایسے پھنسے ہیں کہ وہ
ان کے جو ایسیٹس اور ان کے جو لندن میں ہے وہ منگوائے جا رہے ہیں وہاں سے. ایف آئی اے ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اپنے آ کے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کو آپ کلیئر کریں آ کے. تو وہ ابھی تک تو ہوا نہیں ہے اور ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے آگے. لیکن جہانگیر ترین صاحب پہ تکیہ کر رہے ہیں اب سارے, اور ظاہر ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, یہی ان کو اب ایک نیا ایک تنکا مل گیا ہے تو اس پہ وہ تھوڑے دن چلا لیں گے. گیم سارا ہے میڈیا کا, میڈیا پہ آنا ہے, میڈیا پہ شور مچانا ہے, میڈیا پہ یہ کرنا ہے. قصہ تو میں آپ کو آج سناؤں گا, مگر جیسا پہلے بھی ہے میرا قصہ میڈیا سے ہی ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور ہم آج کل بہت بات کر رہے ہیں کہ پروفیشنلزم میڈیا میں نہیں رہا, ایتھکس نہیں رہی, آنیسٹی نہیں رہی. اور تو ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور کس طرح ہوتا تھا اس کا میں آپ کو ایک چھوٹا سا نمونہ دوں گا, اور اس سے ایک اندازہ ہوگا آپ کو کہ جی اس وقت کم از کم آج سے کچھ تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اس وقت کم از کم کس طرح لوگ ایک دوسرے سے رسپیکٹ شو کرتے تھے, پروفیشنلزم تھی اور آنیسٹی تھی. میں کراچی سے اسلام آباد گیا ڈان میں 1989 کے آخر میں اور 1990 میں, پھر پورا سال کام کیا. اور 91 میں تو ہمارے جو بیورو چیف تھے اس وقت ضیاء الدین صاحب تھے, بہت محترم, اور محمد ضیاء الدین صاحب آج کل بھی ہیں اور وہ کنفرم کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ضیاء الدین صاحب تھے اور میں ایز اے کورسپونڈنٹ پولیٹیکل رپورٹر کام کرتا تھا اور کر رہا تھا. تو ہوا یہ کہ 92 کے درمیان میں اس میں ضیاء الدین صاحب کو ایک آفر آئی جنگ گروپ کی طرف سے کہ وہ ایڈیٹر بن جائیں, بجائے بیورو چیف کے وہ ایڈیٹر بن جائیں اور لاہور میں ان کا جو نیوز کے ایڈیٹر ہو جائیں لاہور میں. تو ضیاء الدین صاحب نے وہ ایکسیپٹ کر لی اور وہ کہنے لگے کہ میں لاہور جا رہا ہوں. تو ہم نے کہا جی چلے, خوشی کی بات ہے, مبارک ہو آپ کو. اور مگر 2-3 ایشوز تھے جو ہمارے آپس میں پرسنل لیول پہ تھے. ایشوز نہیں تھے, مطلب ہے کہ جو انہوں نے کہا جی میں ریپرزینٹ کرتا ہوں, رائٹنگ کرتا ہوں گلف میں, ایک اخبار ہے گلف نیوز کے لیے, تو میری غیر موجودگی میں آپ اگر کریں تو بڑا اچھا ہوگا, کریں آپ. میں نے کہا کہ جی بہت خوشی کی بات ہے, میں آپ کو جو بھی ہیلپ کر سکتا ہوں کروں گا. لیکن نہیں آپ کریں, اور جو کیونکہ وہ ہوتا ہے سسٹم کہ آپ نے جتنا لکھا جو چھپ گیا اس کی پیمنٹ ہوتی تھی, تو وہ پیمنٹ وغیرہ آپ لے لیں, لیکن وہ آپ میرے نام سے کرتے رہے. میں نے کہا میں آپ کے نام سے کروں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, بالکل آپ فکر نہ کریں, میں آپ کی جاب رہے گی انٹیکٹ جب تک آپ نہیں آتے. تو بالکل یہی ہوا. میں نے رپورٹنگ شروع کر دی اور ہوتی رہی رپورٹنگ. اس کے بعد یہ ہوا کہ اپنا ضیاء الدین صاحب کچھ 1.5 سال 2 سال تک شاید رہے وہاں پہ. ان کا دل نہیں لگا لاہور میں, کیونکہ ان کی فیملی شاید اسلام آباد میں تھی, تو وہ آتے جاتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا میں واپس آنا چاہتا ہوں, میں وہاں نیوز میں لاہور میں نہیں رہ سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا, اس دوران میں یہ ہوا کہ وہ چلے گئے تو ڈان نے مجھے بیورو چیف بنا دیا اسلام آباد کا. بڑی آنر تھا میرے لیے کہ جی میں ابھی 2 سال پہلے ہی آیا تھا اسلام آباد کراچی سے, اور 2 سال میں انہوں نے مجھے بیورو چیف بنا دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے چلے. تو اسلام آباد جب ضیاء الدین صاحب واپس آنے لگے تو کہنے لگے یار اب میں جاؤں گا کہاں, میں وہاں سے آؤں, یہاں تو ان کے نیوز میں اسلام آباد میں تو جگہ تھی نہیں, کوئی اور صاحب رپورٹ ایڈیٹر تھے, تو شاید مدیحہ لودھی تھیں اس وقت میرا خیال ہے. تو میں نے ان کو آفر کی, میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ آپ ڈان میں واپس آ جائیں,
اور میں بات کرتا ہوں اپنے ڈان والوں سے، آپ سے اچھا کون ہمیں ملے گا دوبارہ، تو آپ یہیں واپس آ جائیں. تو کہنے لگے میری پوزیشن اب کیا ہوگی، کیونکہ میں تو بیورو چیف تھا اور بیورو چیف تو آپ ہیں. بھائی آپ بیورو چیف آپ ہی ہیں، آپ آ جائیں، آپ ہی بیورو چیف بنیں، میں اپنی کرسی یا اپنی سیٹ لے کے باہر ہال میں پھر چلا جاؤں گا ایز اے کورسپونڈنٹ. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ واپس آ جائیں اپنی کرسی پہ. ڈان کو فائدہ ہوگا، سب کو فائدہ ہوگا، ہماری دوستی ہے، ہماری پورے ایک ماحول ایسا ہے کہ ہم سے واپس میں ایک ٹیم کی طرح، فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ آ جائیں. انہوں نے کہا اچھا بات کریں. میں نے بات کی اور میں نے ان کو کنونس کیا ڈان والوں کو کہ جی ضیاء الدین صاحب واپس آنا چاہتے ہیں اور وہ یہاں پہ آئیں گے. تو انہوں نے کہا آپ کا، میں نے کہا میرا کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ بلا لیں ان کو. انہوں نے آفر کی، واپس آئے. ضیاء الدین صاحب نے اپنی پوزیشن واپس لے لی کیا، ہم نے کہا آپ بیٹھیں، آپ ہمارے سینئر ہیں، بیٹھیں بالکل. اور میں اپنا سیٹ ہال میں جا کے پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا. اب اس دوران میں واشنگٹن میں ایک پوزیشن آئی. انہوں نے مجھ سے کہا ڈان ورنر کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی نہیں جانا چاہتا. میرے بچے پڑھ رہے ہیں، میں جب تک یہ ختم نہیں ہو میں نہیں جانا چاہتا. حالانکہ کوئی اگر فارن پوسٹنگ ہو تو لوگ تو جمپ کرتے ہیں. تو ہمارے کراچی کے ایک سینئر تھے محمد علی صدیقی صاحب، ان کو بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد پھر 2-2.5 سال کے بعد جب وہ واپس آئے تو پھر مجھ سے کہا گیا کہ آپ جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تیار ہوں اب. تو خیر وہ تیاری واری کر کے ہم لوگ 95 کے شروع میں واشنگٹن چلا گیا. ضیاء الدین صاحب وہیں رہے. کہنا میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں محسوس کیا کہ جی میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو چھوڑ دوں گا تو میری کوئی عزت میں کمی ہو جائے گی، یا میرے کام میں کمی ہو جائے گی، یا میری کوئی تنخواہ کم ہو جائے گی، یا مجھے لوگ بری نظر سے دیکھیں گے، یا میں اگر باہر چلا گیا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا مجھے. آپ اپنا پروفیشنلزم، آنیسٹی، ایتھکس اور بالکل یعنی جسے کہتے ہیں ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں، اسی طرح کام کریں اور آپ کو پہلے سے بھی ڈبل فائدے ہوں گے. آپ کو بے ایمانی کرنے کی، چوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ضیاء الدین صاحب ماشاءاللہ ہمارے سینئر ہیں. ابھی بھی اختلاف ان سے بہت ہوتا ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے اور اچھی بات ہے، مگر ہماری ان کی دوستی اور ہماری ان کی جو ریسپیکٹ ہے وہ ویسے ہی قائم ہے اور ایسے ہی قائم رہے گی. سب لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جی آپ اگر تھوڑا کچھ قربان بھی کر لیں اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے، اپنے پروفیشن کے لیے، تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.